الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلی وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھیے صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج انشاءاللہ العزیز قرآن آسان کورس کا تیسرا ہفتہ بھی مکمل ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بے حد و حساب احسان اور اس کی خاص کرم نوازی سے سورہ یاسین کا بھی آج اختتام کیا جائے گا، اور اس کی آخری آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ ہفتے کو پیر و مرشد ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی دامت برکاتہم العالیہ آپ خصوصی طور پہ اسلام آباد سے سفر کر کے ہمارے اس کورس میں شامل ہوں گے، اور آپ کی خصوصی گفتگو جو ہر سال آپ قرآن آسان کورس کے مبارک موقع پہ کرتے ہیں، اس کا ہمیں اللہ موقع دے گا، ان کی زیارت کا بھی، ان کی گفتگو سننے کی بھی سعادت ملے گی، اور اللہ والوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بنجر زمینوں کی طرح، جس طرح بارش بنجر زمین کو زندہ کر دیتی ہے، ایسے ہی اللہ والوں کی باتیں دلوں کو زندہ کرتی ہیں، اور نیکوں کی گفتگو جو ہے وہ انسان کے دل کے لیے ایک غذا بن جاتی ہے۔ تو لہذا کبھی بھی ان بزرگوں کی ان باتوں سے محروم نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے جو ان کو معرفت دی ہوتی ہے، جو اللہ نے انہیں برکت دی ہوتی ہے، جو اللہ نے انہیں رحمتوں سے نوازا ہوتا ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ وہ رحمتوں والے ہیں، اس کو لینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کا کلام سنا جائے، کیونکہ جو انسان کے اندر ہوتا ہے وہ اس کے لفظوں سے باہر آتا ہے، تو وہ کلام سننے سے پھر وہی رحمت سننے والوں کو بھی مل جاتی ہے۔ جس طرح دیکھیں، آپ جب کلام خدا پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کا کرم لیتے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ آپ کا ایک تعلق جڑ جاتا ہے اس کلام کے ذریعے، تو ایسے ہی اللہ والوں کا کلام سن کے ان کی برکت مل جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہفتے کے روز 6 بجے کا وقت ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو وقت کم نہ دیں، زیادہ وقت دیں، تو 6 بجے سے 8 بجے تک انشاءاللہ ہماری یہ نشست ہوگی ہفتے کے دن۔ تو آپ سب حضرات اس دن ذرا وقت سے تشریف لائیں تاکہ اچھے انداز میں، باہر ہمارا انتظام ہوگا کیونکہ ہماری کثیر تعداد میں ہمارے ساتھی تشریف لانے والے ہیں، آؤٹ آف سٹی بھی بہت سارے لوگ یہاں حاضر ہوں گے، خواتین بھی بہت بڑی تعداد میں تشریف لاتی ہیں، تو باہر انشاءاللہ انتظام ہوگا۔ تیسرا اور اہم معاملہ آج کی رات کا ہے۔ الحمدللہ میں اور آپ اس وقت شب معراج میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی شب معراج کی یہ مبارک گھڑیاں ہیں، آقا علیہ السلام کی
خوبصورت یادگار اور جسے اسلام کی بیک بون کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا، اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے، معراج کا واقعہ۔ 2 معجزے آقا علیہ السلام کو اللہ نے جو دیے ہیں وہ بے مثال دیے ہیں، جس کی کوئی مثال قیامت تک پیش نہیں کی جا سکتی۔ ایک قرآن پاک ہے اور دوسرا معراج شریف۔ یہ 2 معجزے حضور کے بے مثال، اور ان کا جب بھی ان کا ذکر کیا جائے گا یا ان کو سامنے رکھا جائے گا تو دوبارہ سے ایک عظیم برکت اس سے ملے گی۔ تو لہٰذا آج کی ہماری مجلس معراج شریف کی مجلس بھی ہے، اور آپ سورہ یاسین کا اختتام بھی سنیں گے، ساتھ ہی ہم کچھ باتیں آج کی رات کی مناسبت سے بھی کریں گے تاکہ حاضری ہو جائے، اور پھر دعا بھی آج انشاءاللہ شب معراج کے حوالے سے ہی کی جائے گی، اور آخر میں انشاءاللہ لنگر بھی پیش ہوگا تاکہ آج کی رات کی برکت بھی نصیب ہو۔ آئیے سورہ یاسین کے آخری کلمات، جس میں آیت نمبر 77 سے میں نے آغاز کیا ہے، 77 نمبر آیت، اللہ نے ارشاد فرمایا: اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ کیا انسان اس حقیقت کو نہیں جانتا کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا ہے، پس اب وہ ہمارا کھلا دشمن بن گیا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور بیان کرنے لگا ہے ہمارے لیے عجیب و غریب مثالیں، اور کیا اس نے اپنی پیدائش کو فراموش کر دیا ہے؟ اور گستاخ کیا کہتا ہے، اجی کون زندہ کر سکتا ہے ہڈیوں کو جب وہ بوسیدہ ہو چکی ہوتی ہیں؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ الْخَلْقِ عَلِيمٌ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، کیا گستاخ سن، وہی انہیں زندہ فرمائے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر مخلوق کو خوب جانتا ہے۔ تو یہ آیات جو ہیں بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ ترتیب دی گئی ہیں، جو میں نے چاروں آیتیں کٹھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور سورہ یاسین کے اختتام میں اللہ ایک بہت بڑی حقیقت سے انسان کو آشناس کرنے لگا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ اس کی آخری آیات کی طرف ہم جائیں جو کہ بڑا ہی اعلیٰ مضمون رکھتی ہیں، اس سے پہلے انسان کو اس کی اپنی حقیقت دکھائی گئی ہے، اس کا اپنا جو اصل معاملہ ہے اللہ نے وہ اس کے سامنے رکھ دیا کہ تم اپنے آپ کو جاننا چاہتے ہو، اپنی تمہارے پاس جو معرفت ہے جو تم اپنی پانا چاہ رہے ہو، تو آؤ میں تمہیں خدا ہو کے بتا دیتا ہوں کہ تم ہو کیا، کیونکہ تمہیں میں نے بنایا ہے۔ تو جس نے جو مشین بنائی ہو وہ مشین بنانے والا خوب جانتا ہے یہ کیسی مشین ہے، اور اس کو میں نے کیسے بنایا تھا، اور کہاں کہاں سے پرزے کٹھے کیے تھے، کہاں کہاں سے پیچ اور نٹ کسے گئے ہیں، کس جگہ پہ کیا جو ہے وہ گراری فٹ کی گئی ہے، کس طرح کی ربڑ چڑھائی گئی ہے، یہ سارا کچھ بنانے والا مشین خوب جانتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے بندے، میں چونکہ تجھے بنانے والا ہوں، لہٰذا آپ مجھ سے سن لے کہ تیری حقیقت کیا ہے، میں تجھے بتا دیتا ہوں۔ تو اللہ کی زبان سے انسان جب اپنی اس حالت کو سنتا ہے اور اللہ کے کلام میں اسے پڑھتا ہے، تو اس کے بعد کسی قسم کا کوئی تکبر، کوئی کسی قسم کی اللہ کی بارگاہ میں نافرمانی کا تصور وہ نہیں رہ جاتا۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے سامنے جو سب سے بڑا جو انسان کے لیے رکاوٹ کا معاملہ بنتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جانے کا اور اللہ کو راضی کرنے کا یا اللہ کی بارگاہ کو مستقل پانے کا جو سب سے بڑا رکاوٹ کا معاملہ ہے، وہ انسان کا اپنا نفس ہے۔ کیا ہے بولو؟ نفس۔ کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی کچھ بھی نہیں، شیطان بھی کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو بیچارہ باہر ہے، وہ کیا کرے گا؟ تمہارے اندر ایک ایسا زبردست قوت والا اللہ نے آزمائش کا معاملہ رکھا ہے جسے نفس کہتے ہیں، وہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور آپ خود ہی سوچئے، خود ہی بتائیے کہ جب شیطان نے اللہ کو سجدہ کرنے سے اللہ کے حکم کو منع کر دیا اور اللہ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اللہ کے اس حکم کو شیطان نے نہیں مانا، تو شیطان کو کس نے کہا کہ نہیں کرنا سجدہ؟
بھائی شیطان تو خود شیطان ہے نا، بولو اس کو کسی شے نے کہا نا کہ تم نے نہیں کرنا، وہ نفس تھا جو شیطان کا بھی باپ ہے، جو اس کا بھی دادا ہے۔ ہزاروں شیطان کٹھے ہوں تو ایک نفس اس سے بھاری ہے جو اللہ نے انسانوں کے اندر رکھ دیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ اس نفس کی وجہ سے ہی ہماری فرشتوں سے زیادہ عزت ہے، ہم فرشتوں سے زیادہ اللہ کی نظر میں بڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ فرشتوں میں نفس نہیں ہے۔ وہ اللہ کی ہر بات کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح اللہ حکم دیتا ہے، کوئی آگے سے نافرمانی کا تصور ہی نہیں۔ اللہ نے کہا بھئی فلاں کام کرو، کر دیا، فلاں نہ کرو، نہیں کیا، فلاں جگہ چلے جاؤ، چلے گئے۔ قطعاً نافرمانی کا تصور ہی نہیں، لہٰذا ان کے درجے بھی بلند نہیں ہوتے، ان کے درجے بلند نہیں ہوتے۔ وہ جس بھی درجے پہ ہے فرشتہ وہیں پہ رہے گا، اس کا کوئی درجہ بلند نہیں ہوتا۔ انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں، اور اگر درجے بلند نہ ہوتے تو آقا اسلام اپنی حدیث میں ایسا نہ فرماتے، ارشاد فرمایا جو مجھ پہ ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اللہ کی نظر میں وقت اور اہمیت بڑھتی ہے، اللہ اسے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ اس کو زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ 10 درجے ملنا کیا مطلب؟ اللہ کا زیادہ قرب ملنا، اللہ کے زیادہ قریب ہو جانا۔ جیسے دیکھیں نا، اگر آپ پہلی سیڑھی پہ تھے تو جب آپ 10ویں پہ جاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ آسمان کے اور قریب ہیں، جب آپ 20ویں پہ جاتے ہیں تو آسمان کے اور قریب ہو جاتے ہیں، بلندی پہ جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھ پہ جو درود پڑتا ہے اللہ اس کے 10 درجے فوراً بلند فرماتا ہے۔ تو اس انسان کا درجہ اس لیے بلند ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے اندر نفس رکھا ہوا ہے، اور وہ نفس کی رکاوٹ کو جب وہ پار کرتا ہے تو اس کا اجر یا اس کا بدلہ یہ دیا جاتا ہے کہ اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ لہذا جو جتنا اپنے نفس سے لڑے گا، جتنا اپنے نفس کے ساتھ زیادہ جہاد کرے گا، وہ اتنے بڑے درجے پائے گا۔ اور جس کو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، مطلب کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نماز کے لیے اٹھے ہوں چاہے آپ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں، ایک دفعہ تو ضرور نفس کہتا ہے یار چھوڑو یار، اور رہنے دو، اور فجر رہنے دو، اور دیکھو تھکے ہوئے ہو، اور عشاء اتنی دیر ہو گئی، فلاں ہو گیا، نفل بھی اس طرح پڑھ لو کہ تیزی سے پڑھ لو، جلدی کر لو، فلاں کر لو۔ یعنی وہ آپ کو ہر جگہ سے ضرور رکاوٹ دیتا ہے، چاہے آپ کتنے ہی بڑے نیکی کے درجے پہ چلے جائیں۔ صرف نبیوں کو وہ نہیں چھیڑ سکتا، بولیے نبیوں کو نہیں چھیڑ سکتا، کیونکہ نبی معصوم ہیں، اللہ نے معصوم بنا دیا، اور ان کو اللہ نے ہر خطا سے معصوم رکھا ہوا ہے، وہ اس سے نکل گئے ہیں۔ جو ایک خاص طبقہ ہے 1,24,000 کا، وہ طبقہ اس سے اللہ نے اسے بچا لیا ہوا ہے، وہ نبی ہیں۔ باقی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی درجے اور مقام پہ ہیں، انہیں کسی نہ کسی وقت شیطان کی شیطانیت اور نفس کی نفسانیت کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے، اور یہ لازم بھی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ان النفس الامارۃ بالسوء، تمہارے اندر جو ہم نے امارہ نام کا نفس رکھا ہوا ہے، یہ ہمیشہ تمہیں برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ تمہارا دل کبھی نہیں کرے گا کہ تم نماز پڑھو، تمہیں پڑھانی ہے اس کو نماز۔ تمہارا دل نہیں کرتا کہ تم درس پہ جاؤ، تم نے درس پہ لے کے جانا ہے اس کو۔ تمہارا دل کبھی نہیں کرتا کہ تم قرآن پڑھو، تم اسے پڑھواؤ قرآن۔ تمہارا دل کبھی نہیں چاہے گا کہ تم نیکیوں پہ نیکیاں کرتے جاؤ، تم اس سے نیکیاں خود کرواؤ، اس کو کروانی پڑتی۔ تو لہٰذا سنیے جو میں بات کرنا چاہتا تھا، سورہ یاسین کا اخیر ہو رہا ہے اور معراج شریف کی رات بھی ہے۔ اللہ کا قرب آج رات حضور کو ملا تھا نا، آج آپ اللہ سے ملنے چلا اللہ کا محبوب آج کی رات۔ محبوب سے محبوب کی ملاقات کا وقت تھا، تو یہ خصوصی راز لیتے جائیں، سمجھتے جائیں اسے، کہ جو نفس ہے انسان کا، اس کا سب سے بڑا وار جو انسان پہ ہوتا ہے، جو وہ ہر کسی پہ کرتا ہے، چاہے وہ دنیا دار ہے، چاہے وہ نیک ہے، چاہے نمازی ہے، بے نماز ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، سب پہ وہ یہ وار ضرور کرتا ہے۔ اور اس وار کا معاملہ بہت مشکل ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ تمہارے اندر یہ خیال ڈالتا ہے کہ تمہارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تم سب سے بڑے ہو،
سب سے بہترین ہو، سب سے اعلیٰ ہو، سب سے خوبصورت ہو، تمہاری ذات بڑی اچھی ہے، تمہاری اوقات بڑی اچھی ہے، تمہیں دولت بڑی ملی ہوئی ہے، تمہیں حسن بڑا ملا ہوا ہے، تم فلاں جگہ سے بھی بہتر، تم فلاں جگہ سے بھی بہتر، تو وہ تمہیں تمہاری بڑا ہونے کی اور تمہارے اندر ایک جو ہے وہ سپیریئر ہونے کی جو ایک چاہت ہے وہ اتنی زیادہ ڈال دیتا ہے کہ تمہیں ہر بندہ پھر اپنے سے چھوٹا نظر آتا ہے۔ یہ اس کا بہت بڑا وار ہے، اور یہ اس نے ہر شخص پہ استعمال کرنا ہے۔ کوئی بدصورت بھی ہوگا نا تو اسے بھی کہے گا نہیں تیرے جیسا چاند صورت کون ہو سکتا، تو بہت حسین آدمی ہے۔ کوئی ذات کا میں کہتا ہوں کسی بھی لیول پہ ہوگا اسے بھی کہے گا تو بادشاہوں سے بھی اچھا، تو یہ بہت بڑا اس کا وار ہے۔ کسی کی سفید چمڑی ہوگی تو سفید چمڑی کو کہے گا تو بڑا حسین صورت والا ہے۔ کسی کی ذرا برادری کا معاملہ، جٹ بڑا ہے، چٹھا، شیخ، کچھ بھی، وہ تم بڑے ہو، یہ کمین ہے سارے تمہارے، ان کی کوئی اوقات، آپ ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم خاندان والے ہیں، یہ کون سے ہیں؟ تو یہ جو چیزیں ہیں اسے تکبر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ تکبر کہتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی بارگاہ میں کیا گیا سب سے پہلا جرم، سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلی اللہ کی بارگاہ کی نافرمانی اس کائنات میں جو ہوئی تھی وہ تکبر کی وجہ سے ہوئی تھی، یا تکبر ہوا تھا کہ یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ وہ مٹی اور آگ کا جو توازن تھا اور مٹی اور آگ کا جو موازنہ تھا وہ کیا گیا کہ میں مٹی سے بڑا ہوں، میں آگ ہوں، اور یہ تو مٹی ہے، اور مٹی کا کام ہی نیچے جانا ہے۔ مٹی تو پہلے ہی نیچے ہوتی ہے، بولو اوپر تو نہیں ہوتی نا، مٹی تو نیچے ہوتی، تو لہذا یہ چھوٹا میں بڑا ہوں۔ اس بات پہ اختلاف ہوا، اور آج تک وہ بات اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ جو کسی بھی صورت اس وقت کہ اس گناہ سے جا ملے گا اس کا حشر بھی وہی کروں گا جو اس وقت شیطان کا کیا تھا۔ کیا کیا تھا یاد کریں، فخرج، دفع ہو جا، فإنک رجیم، تو مردود ہو گیا ہے۔ مولا اتنے کروڑوں سجدے، اتنے رکوع، اس قدر عبادت کے ڈھیر لگائے، کون سی زمین کی ایسی ایک بھی چھوٹی سی بتائیں جگہ بتا دیں جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ اس نے اجازت دی، کائنات کا کوئی ذرہ اس نے چھوڑا ہی نہیں۔ پھر اس نے کہا مجھے درختوں کے پتوں پہ بھی سجدے کی اجازت دی جائے، اللہ نے دے دی۔ اس نے کہا بارش کے قطروں پہ بھی سجدے کی اجازت دی جائے، اللہ نے دے دی۔ اس نے کہا مجھے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھی سجدے کی اجازت دی جائے، اللہ نے دے دی۔ اتنے سجدے کیے تو صرف ایک جملہ کہہ دیا کہ میں بڑا ہوں، کہا مردود ہو گیا، تو جو کیا تھا وہ بھی ضائع گیا، اور آئندہ کے لیے میرے دربار سے نکل جا، بس فخرج، دفع ہو جا۔ یعنی میرے سامنے کوئی بڑائی کا اظہار کرے جو خود اکبر ہے، مل کے کہو سبحان اللہ، جس کی ذات خود اکبر ہو، اس کے سامنے کوئی کیسے کھڑا ہو سکتا؟ تو کہا یہ نہیں برداشت ہو سکتا۔ تو آج بھی اصول اسی طرح ہے، قیامت تک یہ رہے گا جب تک اللہ معاملہ کھڑا نہیں کرتا حساب کا۔ ہر چیز ہم بخش دیں گے، لیکن کوئی ہمارے آگے تکبر کرے، ہمارے آگے کسی بھی طرح اپنے آپ کو بڑا، علم سے، شکل سے، سیرت سے، ذات سے، برادری سے، اپنی عمر سے، سفید داڑھی سے، اپنی تہجد سے، اپنی کسی بھی شے سے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، ہم وہیں سے اس کی تمام باتیں ضائع کر دیں گے، کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ یہ واحد چیز ہے جس کو ہم گوارا نہیں کر سکتے بندے کے اندر، کسی صورت نہیں کر سکتے۔ اور جو حدیث رسول ہے جس میں اللہ نے تکبر کی بات کی ہے، وہ کانپ جاتا ہے انسان اسے پڑھ کے، اس کو سمجھ کے کہ آقا اسلام نے جو فرمایا، اللہ نے فرمایا حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے۔ بولو کیا ہے؟ سارے بولو، تکبر میری چادر، چادر جس سے انسان اپنے آپ کو لپیٹتا ہے نا، اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، اپنی عزت کو محفوظ رکھتا ہے، اپنے جسم کو لپیٹتا ہے،
کہ میرا جسم کوئی نہ دیکھ لے اور عزت اس کی محفوظ رہے، تو چادر کتنی بڑی ہوتی ہے انسان کے لیے بولو. اگر وہ چادر اٹھا دی جائے تو انسان کچھ نہیں رہتا. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے تکبر میری چادر ہے. جس نے میری چادر پہ ہاتھ ڈالا اس نے مجھے ننگا کرنے کی کوشش کی، میں اس کی کمر توڑ کے رکھ دوں گا. بھئی آپ میں نے چادر لی ہو اور اس کو جسم کو چھپایا، آپ اسے کھینچے ہاں تو میں کھینچنے دوں گا. ہم انسان ہو کے نہیں گوارا کرتے کہ آپ میری چادر پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، میری عزت پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے تکبر میری چادر. جس نے میری چادر پہ ہاتھ ڈالا اب نہیں، اب بچت نہیں تیری کمر توڑوں گا. خود خدا ہو کے کہہ رہا ہوں، تو کر اپنی ذات پہ، اپنی برادری پہ، اپنی کسی بھی شے میں میرا علم بہت ہے، فلاں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ بقل کا بچہ ہے. ابھی ہم تو اتنے سالوں سے درس دینے والے نیکی کے پیغمبر ہیں، وہ کل کا بال ہے. ابھی چند دن ہوئے ہیں، ہم تو کئی عرصے سے قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. تو آپ نے یہ لفظ کہا کہ اب اللہ کے ساتھ وہ معاملہ شروع ہو گیا. ہم بڑے ہو گئے ہیں، عمر زیادہ ہے، یہ بچہ ہے ابھی. یہ سفید داڑھی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اس سفید داڑھی کی وجہ سے وہ کوئی نہیں، وہ بال ہے کل دا. کسی شے سے بھی آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، چاہے اس کا رنگ کوئی بھی ہو. ہاں ایک چیز ایسی ہے جسے اللہ نے قرآن میں خود بیان کیا. قرآن فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. قرآن نے کہا ہاں اگر تم بڑے ہو نا میرے دربار میں تو اس کا صرف ایک ہی زاویہ ہے، اور وہ ہے کہ وہ تمہارے اندر تقوی اگر زیادہ ہے تو تم بڑے ہو. بس تقوی میں جو زیادہ ہوگا ہماری نظر میں بس وہی بڑا ہے. اللہ کی نظر میں جو عزت والا ہے، تم سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی رکھتا ہے، پرہیزگار ہے، گناہوں سے بچتا ہے، پیچھے رہتا ہے، اپنے آپ کو ڈاؤن رکھتا ہے، کسی طرح سے گناہ نہ کوئی ہو جائے، تو وہ اللہ کی نظر میں بڑا ہے. باقی کسی بھی لیول پہ آ جاؤ، ہم تمہیں بڑا نہیں ہونے دیں گے، نہ پسند کریں گے. اللہ تو چونکہ وہ یہ چیز انسان کے اندر بہت بڑا فساد پیدا کرتی ہے، تو اللہ نے حد کر دی. اب آئیے اس آیت پہ. ارشاد فرمایا کیا انسان اپنی حقیقت کو نہیں جانتا کہ ہم نے اسے گندے قطرے سے پیدا کیا. تکبر کی دھجیاں اڑا دیتا ہے یہ جملہ. تمہاری پیدائش ایک گندے قطرے سے ہے، وہ گندا قطرہ تمہارے کپڑوں پہ لگے اسے ناپاک کر دے. وہ گندا قطرہ تمہارے زمین کے کسی ٹکڑے پہ جا کے گر جائے، تمہیں صاف کرنا پڑ جائے. کہا ہم نے تجھے پیدا کیا اس گندے قطرے سے، آج تو ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا. اپنی اوقات دیکھ، اپنی شکل دیکھ، تو کہاں سے نکلا، کس جگہ سے ہم نے تمہاری پیدائش کی ہے اور کس انداز سے کی ہے، کس طرح سے تمہاری زندگی کے دن ہم نے وہ 9 ماہ پورے کیے ہیں. کوئی جانتا تھا کہ تو دنیا میں تھا بھی کہ نہیں؟ کسی کو علم تھا کہ تو دنیا میں آنے والا ہے؟ ہم نے 9 مہینے اس اندھیری جگہ پہ تیری پرورش کر کے تجھے کس طرح سے پیدائش کے مراحل سے گزارا ہے، کبھی دیکھو تو صحیح. اللہ مل کے کہو سبحان اللہ. کہا یہ تمہاری جتنی آج تمہاری یہ جو عزت ہے، تمہاری جتنی آج منزلت ہے، تمہارے عہدے ہیں، اقتدار ہیں، روزانہ یاد کرنا کہ تم پیدا کیسے ہوئے ہو. یہ سوچ لینا کہ تمہاری پیدائش کیسے ہوئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے بندہ جا کہاں سکتا ہے، کیسے اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے. کہا تمہاری یہ جو پیدائش ہے اس کے اندر ایسا معاملہ ہے، تو یہ تو ہم نے کرم کیا کہ تجھے اپنے محبوب نبی کا امتی بنا دیا. ایک گندے قطرے سے پیدا کسی کافر کے گھر پیدا ہو جاتا تو اور برا ہوتا. کسی ہندو کے گھر چلا جاتا، سکھ کے گھر چلا، ساری زندگی سکھ ہو کے گزار دیتا، ہندو بن کے گزار دیتا، اور مندروں کے آگے تو گھنٹیاں بجاتا پھرتا. کتنا کرم کیا ہم نے کہ ہم نے تجھے اپنے محبوب نبی کی امت میں شامل کیا. تو اپنی پیدائش کو دیکھ. اور آگے کیا کہا، اب ہمارا کھلا دشمن بنا ہوا ہے. کھلا دشمن سے مراد یہ ہے کہ ادھر ہماری نماز کا وقت ہوتا ہے تو نہیں آتا، قرآن کا وقت ہوتا ہے تو نہیں پڑھتا. تو یہ دشمنی ہے، بولو یہی دشمنی ہے.
اللہ کے حکموں کو جو نہیں مانے گا وہ دشمن ہے۔ ایک بچہ کہتا ہے کہ میں والد صاحب کا ادب بہت کرتا ہوں، پیار بہت کرتا ہوں، مجھے والد صاحب بہت اچھے لگتے ہیں، بہت ہی پسند ہیں، میری بہت میں ان کے لیے دل میں بڑی عزت رکھتا ہوں، لیکن والد صاحب کی گل ایک نہیں مننی، ایک بات نہیں مانتا، ایک بات کے اوپر عمل نہیں کرتا، تو وہ دشمنی کر رہا ہے، دوستی تو نہیں کر رہا ہے، وہ ادب تو نہیں کر رہا، وہ تو دشمنی کر رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اب ہمارا کھلا دشمن بنا ہوا ہے، حالانکہ دیکھو کہ اس کی پیدائش کیسی ہوئی تھی اللہ۔ اور دیکھیے آگے سنیے، اور بیان کرنے لگا ہمارے لیے عجیب و غریب مثالیں، اور اس نے فراموش کر دیا، پھر کہا اپنی پیدائش کو، آہا، مل کے کہو سبحان اللہ، پھر کہا تم نے بھلا دیا اپنی پیدائش کو اللہ۔ ریسرچ کرنے والے جو ہیں وہ اس 9 months کے پروسیس کو جب دیکھتے ہیں جو اللہ نے ماں کے پیٹ میں رکھا ہے، 2 بار ذکر کیا، پہلے کہا تمہیں پیدا کیسے کیا، اور پھر آگے کہا تمہاری پیدائش کیسی ہوئی، تو بھول گیا ہے۔ تو بہت زیادہ تفصیلاً انہوں نے پھر اس کا جائزہ جب لیا ہے تو انسان کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ نہ ہوا ہے، نہ ہی وہاں پانی ہے، نہ ہی وہ پانی ہے جو ہم یہ پیتے ہیں، اور نہ ہی کوئی اور غذا دینے کا سلسلہ ہے، اللہ وہاں بھی ایک مخلوق کو زندگی عطا کرتا ہے، اور بڑے اچھے انوائرمنٹ کے اندر، کنٹرولڈ اس کا سینٹی گریڈ ہے، کنٹرولڈ اس کا درجہ حرارت ہے، زیادہ ٹھنڈ بھی نہیں ہے، زیادہ گرمی بھی نہیں ہے، کبھی اندھیرا آتا ہے، کبھی اجالا آ جاتا ہے، اور کس طرح سے وہ 9 مہینے وہ پورے ہوتے ہیں، ساری زندگی کے لیے انسان سجدہ شکر ادا کرے، مولا تو نے کیسے پروسیس سے گزارا مجھے، کس طرح سے وہ پیدائش کے دن میرے 9 ماہ پورے کیے اللہ۔ تو کہا پھر بھول گئے ہو تم اپنی پیدائش کو، اور ہمارے لیے عجیب و غریب مثالیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ آتے تھے کفار، تو جب حضور الاسلام اللہ کے حوالے سے بتاتے کہ اللہ کی بارگاہ کی محبت اور اللہ کی گفتگو کرتے، تو آ کے سوال کرتے تھے، کیا سوال کرتے کہ اے محمد یہ بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا آپ کا جو خدا ہے وہ لکڑی سے بنا ہوا ہے؟ آقا خاموش رہتے، کوئی جواب، اچھا تو پھر وہ پتھر کا ہوگا، اچھا یہ بتائیے کیا وہ نرم ہے یا سخت ہے؟ آپ کا خدا جو ہے اس کے کتنے بازو ہیں، کتنے اس کے ہاتھ ہیں، کتنے منہ ہیں، کس طرح کی اس کی جسمانی ساخت ہے؟ یہ آ کے عجیب و غریب سوال کرتے تھے، اور پھر خود اپنی مرضی سے بنا لیتے تھے کہ نہیں یہ بھی خدا ہے، فلاں بھی خدا ہے، فلاں کو بھی خدا بنا لیا، فلاں کو بھی خدا بنا لیا۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں آپ نے جب حضور سے یہ ساری باتیں سنی، اللہ کی جو اپنی ہستی ہے اس کے حوالے سے، تو بڑا روئے، بہت روئے، بڑا ہی روئے حضور کے آگے، روتے روتے آقا علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے، روتے کیوں جا رہے ہو؟ فرمایا حضور میں بس اپنی اس کمبختی پہ رو رہا ہوں کہ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے آپ کا دامن مجھے عطا کر دیا، اور میں آپ کے دامن سے وابستہ ہو گیا۔ میں اپنی بات آپ کو سناتا ہوں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ میرے گھر کا جو خدا تھا، جس کے میں نے خدا بنایا ہوا تھا پتھر کا، وہ نیچے گر کے ٹوٹ گیا۔ جب ٹوٹ گیا تو اب میں پریشان ہو گیا کہ اب مجھے کسی نئے خدا کی ضرورت ہے، تو میں نکلا لینے کے لیے، میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں خدا کوئی خریدتا، تو میں اسی طرح جو ہے وہ تلاش میں ہی تھا کہ مجھے راستے میں ایک بڑا خوبصورت گول پتھر نظر آیا۔ حضور میں نے اسے ہی اپنا خدا بنا لیا، میں وہ گول پتھر لے کے گھر آ گیا اور اس کو میں نے کہا اب یہ میرا خدا ہے۔ تو حضور ہم تو اندھیرے میں تھے، اگر آپ نہ آتے تو کس نے ہمیں بتانا تھا کہ خدا کا پتہ کیا ہے؟ کس نے ہمیں اللہ کے ایڈریس دیا؟ کس نے ہمیں اللہ تک پہنچا دیا؟ حضور میں تو وہ گول پتھر یاد کرتا ہوں، میں تو اسے پوچھتا رہا۔ تو عجیب و غریب مثالیں اللہ فرما رہا کہ ہمارے لیے عجیب و غریب مثالیں اس نے بنا لی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم ان میں سے کچھ بھی نہیں ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسی کوئی مثال ہی دنیا میں نہیں ہے، نہ کوئی پیش کر سکتا اللہ۔ اور پھر آگے کہا کہ تم یہ کہتے ہو اجی کون زندہ کر سکتا ہے ہڈیوں کو جب وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ ہم جب زمین کے نیچے ہوں گے اور کوئی بھی اس وقت ہماری زندگی کے آثار تک ہم میں نہیں ہوں گے، اور جن لوگوں کے جسم کو اللہ اس طرح ہڈیوں میں
اور بوسیدہ ہڈیوں میں، اور پھر اس کے بعد زمین ان کو کھا جاتی ہے اور بالکل وہ ایک ذرات کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، تو اس وقت کس طرح زندگی لوٹے گی؟ تو عام طور پہ دیکھنے والا تو یہ سوچتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو اسی سوال کو قرآن نے دہرایا ہے کہ اے لوگو، تم یہ سوچتے ہو کہ ہڈیاں کیسے زندہ ہوں گی؟ کیسی بات کرتے ہو؟ جس نے اس وقت ان کو پیدا کر دیا تھا جب یہ تھیں نہیں، تو اس وقت تو ہم پیدا کرنے والے ہیں، تو جب یہ ہیں دنیا میں تو اس کو دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل ہے ہمارے؟ جب تھی ہی نہیں، وجود ہی نہیں تھا. تم اپنا ہی وجود دیکھ لو، تمہارا وجود تھا ہی نہیں، ہم نے تجھے تھا کیا، اور اس تھا کے بعد ہے کرنا کون سا مشکل ہے ہمارے لیے؟ آہا، مل کے کہو سبحان اللہ. جو تھا کر سکتا ہے وہ ہے بھی کر سکتا ہے. تو کہا ہم اپنی تخلیق کے اوپر جو ہم نے استعمال کیا ہے، اپنی تخلیق کے اوپر اپنا نور استعمال کیا ہے، وہ ہم جب چاہیں استعمال کر لیں. ہماری مرضی ہے، ہم جس کو چاہیں جب چاہیں زندہ کر دیں. اللہ. تو لہٰذا یہ عقیدہ آخرت کو دوبارہ سے اس کو آشکار کر دیا انسان کے آگے کہ تمہارے لیے یہ مشکل ہے کہ تم دوبارہ سے کسی چیز کو بنا سکو. بھائی دیکھو، ایک کوئی بھی چیز جب انسان اپنی بنائی ہوئی چیز توڑتا ہے، بولو یہ گلاس اگر ٹوٹتا ہے، آپ اسے لکھ جوڑیں، یہ وہ نہیں ہوگا جیسے پہلے تھا. بولے ایسے ہی ہے، مطلب آپ اس کو توڑ دیں، یہ میز توڑ دیں، آپ اس کو اب انہی ٹکڑوں کو دوبارہ جوڑیں، یہ وہ نہیں ہو سکے گا جس طرح یہ ابھی بنا ہوا ہے. لیکن اللہ کی کیا قدرت ہے، وہ کروڑوں سال پچھلے انسان کو جس کا ذرات کا معاملہ دور تک بکھر چکا ہوگا، اللہ اسے دوبارہ اسی طرح کھڑا کر دے گا، دوبارہ کھڑا کر دے. اللہ. ایک اللہ کا اس میں گرامی ہے یا بدیع. کیا ہے بولو؟ بدیع السماوات. آپ نے پڑھا ہوگا بدیع، باد دال یا عین، بدیع. یہ اللہ کا نام بڑا ہی خوبصورت ہے. عام طور پہ آپ اس کا کسی جگہ پڑھیں گے نا، تو اگر چلو لکھتے ہیں لوگ ترجمہ، تو اس کے نیچے لکھا ہوگا پیدا کرنے والا، بدیع پیدا کرنے والا. لیکن مفسرین نے فرمایا نہیں، یہ اصل ترجمہ نہیں ہے. یہ نام جو ہے اس کا اصل ترجمہ یہ ہے اس وقت پیدا کرنے والا جب وہ تھا ہی نہیں. شروع سے پیدا کرنے والا، یا بدیع. تو اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ بدیع السماوات، بے شک اللہ نے زمین و آسمان کو اس وقت پیدا کیا جب وہ تھے ہی نہیں. تو ایک ایسی چیز کو منظر عام پہ لے آنا جو وجود ہی نہیں رکھتی، یہ اللہ کا بہت عظیم معاملہ ہے. تو فرمایا کہ یہ کہتا ہے کہ کون زندہ کرے گا، تو اے نبی آپ فرما دیجئے، قل کا لفظ لگایا، آپ فرما دیجئے کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جو پہلی بار پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ہر مخلوق کو خوب جانتا ہے، کس کو کیسے بنانا ہے یہ وہ خوب جانتا ہے. وہ اپنی صنعیت میں خود بے مثال ہے، اس کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خوب جانتا ہے کہ کس کا سر کہاں فٹ کرنا ہے، کس کی ہتھیلی کہاں رکھنی ہے، کس کے پاؤں کو کہاں رکھنا ہے. یہ اس کا سارا بنانے کا طریقہ وہ خوب جانتا ہے. تمہیں اس میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں ضرورت بھی نہیں اللہ کے کسی معاملے میں اس طرح سوچنے کی. یہ جو اللہ کی یہ حکمتیں ہیں، ان میں اللہ کو سوچنا منع کر دیا گیا ہے. علماء صوفیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی ان صنعیت پہ، جو اللہ کی صنعت کے بہت سارے معاملات ہیں، بنانے کے انداز ہیں، ان میں انسان کو غور و فکر نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی عقل جواب دے جاتی ہے. اس کی عقل وہاں تک جا ہی نہیں سکتی کہ میں کس طرح سوچ سکتا ہوں کہ اللہ ایک مچھر کو پیدا کرتا ہے اور اس مچھر کے پروں کو کس طرح سے ایڈجسٹ کرتا ہے، اور وہ کس طرح وہ سفر کر کے وہ مچھر کہاں جا کے اپنی غذا لے کے اس خون کو چوس کے واپس آ جاتا ہے. یہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے. اللہ. اور شہد کی مکھی جو ہے وہ کئی ہزار میل کا سفر طے کرتی ہے صرف آدھا کلو شہد بنانے کے لیے، اور وہ کہاں تک جاتی ہے انسان کا ہیلی کاپٹر اور شاید ہوائی جہاز وہاں تک نہ جا سکے جہاں تک شہد کی مکھی سفر کر کے واپس آ جاتی. تو اللہ کی یہ صنعیت کے اظہار ہیں. کہا میں جانتا ہوں اپنی مخلوق کو خوب جانتا ہوں، تمہیں زیادہ اجازت نہیں ہے. تم دھیان کرو میرے نبی کی طرف، ملے گا سبحان اللہ. تم میرے نبی کو دیکھو بس. میری ذات کے معاملات بہت بڑے. اسی لیے سورہ اخلاص جب نازل ہوئی
تو آقا علیہ السلام آپ کے چہرہ انور پہ بڑی بشاشت تھی اس دن آپ بہت خوش تھے جس دن سورہ اخلاص اتری، کیونکہ اس سورہ نے حضور کے سامنے کیے گئے سارے سوالوں کے جواب کفار کو دے دیے۔ حضور نہیں دیتے تھے، اللہ نے جواب دیے، کہا اے نبی میں جواب دے دوں انہیں تو معاملہ اور ہو جائے گا، میں ابھی بھی کل ہی سے آغاز کرتا ہوں، تو ہی بتا انہیں، تو ہی بتا۔ هو اللہ احد، وہ احد ہے، واحد نہیں ہے۔ کیا ہے بولو؟ واحد ایک کو کہتے ہیں، احد بھی ایک کو ہی کہتے ہیں، لیکن واحد دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں، 0.5 دونوں کو ملاؤ 1 = 1، یہ ہے واحد۔ اللہ فرماتا ہے میں واحد نہیں ہوں، میں احد ہوں۔ احد مطلب میں ان بریکیبل ہوں، اس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ میری ذات خود ایک سعادت رکھتی ہے، میری ذات کے اندر واحد ہونے کی سعادت اس طرح سے ہے کہ اس کو تم توڑ کے دو نہیں بنا سکتے، اور دنیا کی کوئی شے اس پہ پوری نہیں اترتی۔ لائیں ذہن میں کوئی شے کہ جو ٹوٹ کے دو ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہو سکے سوائے اللہ کی ذات کے۔ فرمایا میں احد ہوں، صمد، میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی حاجت نہیں ہے، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ سونے کی، نہ جاگنے کی، نہ کوئی میرے پاس آئے مجھے سہارا دینے کے لیے، نہ کوئی مجھے اٹھائے نہ گرائے، ان چیزوں سے میں بے نیاز ہوں، کسی شے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میری عبادت کوئی نہ بھی کرے، کوئی کر لے، کوئی اٹھے نہ اٹھے میرے لیے، کوئی میری ذات پہ قربانی دے نہ دے، مجھے کسی کی حاجت بولو نہیں ہے۔ قطعاً میری طرف سے تم سب آزاد ہو۔ ساری مخلوق مل کر، آقا علیہ السلام نے فرمایا، سنو یہ پیاری حدیث، ساری مخلوق مل کر آ جائے اور آ کے اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھتے، اس نے جتنے جنات، جتنی حشرات، جتنی مچھلیاں، جتنے فرشتے، جتنے دنیا کے جتنے بھی پرندے درندے قیامت تک آنے والے، اور اس کے بعد بھی جنت میں بھی، سارے ملاؤ اور اللہ کے سامنے سجدے میں رکھ دو۔ آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میری قدرت میں ایک بھی شے کا اضافہ نہیں کر سکو گے، میری قدرتیں وہیں رہیں۔ نہیں نا چھوٹا سبحان اللہ، میری قدرتیں وہیں رہیں گی، کوئی اضافہ نہیں کر سکو۔ اور سارے مل کے آ جاؤ، سارے ملو اور اسی طرح مل جاؤ، جنات درند پرند سب آ جاؤ اور سارے آ کے میرے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور میرے آگے نافرمانی شروع کر دو، کوئی نہ میرے سجدے میں آئے، میری اس قدرت میں کوئی نقصان نہیں کر سکتی۔ میں نہ تمہاری عبادت کا محتاج ہوں، نہ تمہاری نافرمانی کا، یہ سب تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے، یہ تمہارے اپنے لیے ہے۔ اللہ صمد، لم یلد، وہ کسی سے جنا نہیں گیا، کوئی اس کا باپ نہیں ہے، وہ خود ہی اپنی ہستی کے ساتھ قائم ہے، وہ کسی سے نکلا نہیں ہے، وہ خود اپنی ہستی سے، یہ بھی کوئی خوبی کوئی دنیا کی کوئی کائنات کی شے پوری نہیں کر سکتی، کوئی نہ کوئی چیز اسے بناتی ہے تو وہ بنتی۔ وَلَمْ يُولَدْ، اور اس سے بھی کوئی جنا نہیں گیا، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، کوئی اس کی بیٹی نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب یہ چاروں باتیں کر دیں حد ہو گئی، اسی پہ ختم ہو جانی چاہیے تھی بات، لیکن پھر بھی انسان کے سوچ کو وہاں تک لے جایا گیا سورہ اخلاص میں کہ حد ہو گئی۔ فرمایا وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی بھی ایک بھی شے اس جیسی مثال ہی نہیں ہو سکتی، اس جیسی کوئی مثال پیش کرنا ممکن ہی نہیں۔ تو کہا یہ ہماری ہستی اللہ، ہم اپنی مخلوق کو خوب جانتے ہیں، تم دھیان ہماری طرف رکھو اس طرح سے۔ اور آگے اپنی ایک بات ایسی خوبصورت کی ہے، دھیان رکھیے گا، ارشاد فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، وہ وہی ذات ہے جس نے اپنی حکمت سے تمہارے لیے سبز درختوں میں آگ رکھی۔ دھیان کرو ذرا سوچ کو ذرا ہلاؤ تھوڑا سا۔ ہم نے ایک سبز درخت ہے، بالکل سبز، ہرا بھرا، اس کے پتے بھی ہرے ہیں، اس کا تنا بھی ہرا ہے، اور باقاعدہ اس کے پتے لہلہا رہے ہیں ہوا میں، زندگی ہے، تازگی ہے، اور ہلکا ہلکا گیلا بھی ہے، اس کے اندر نمی بھی ہے، اس کے پتے بھی نم ہیں، اس کا تنا اور اس کا پورا جو پورا ایک سامنے نظر آنے والا حصہ ہے وہ ایک نمی والا بھی ہے،
لیکن ابھی اسے توڑو اور اس کو توڑ کے آگ لگاؤ، وہ جو تیلی تم نے جلائی تھی وہ تو کب سے بجھ چکی ہے جناب، وہ تو کب سے بجھ چکی ہے، اس کے بعد اس لکڑی سے آگ کیسے باہر آ رہی ہے؟ اس کے اندر آگ ہم نے چھپائی ہوئی ہے وہ سبز درخت، لیکن اس کے رگ رگ کے اندر، اس کی رگ رگ میں آگ ہے۔ کیسی خوبصورت صنائیت کی مثال کہ ہم نے اس کی رگوں کے اندر آگ رکھی ہوئی ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، ایسے پکڑ بھی لوگے تمہیں فیل نہیں ہوگا کہ اس کے اندر آگ ہے۔ اللہ ایسا اعلیٰ پیکنگ کوئی دنیا کی کمپنی کر کے دکھائے، اس طرح کی پیکنگ کر کے دکھائے کہ اوپر ٹھنڈ ہے اور اندر آگ چھپا کے کوئی شے رکھے تو صحیح۔ کہا یہ ہم نے جو سبز درخت پیدا کیے ہوئے ہیں ان کے اندر ہم نے آگ رکھی ہوئی۔ تو جو ایسا خوبصورت انداز بنا سکتا ہے اس کے لیے اے بندے تیرے لیے تیری ذات کو دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل؟ اللہ حد ہو گئی۔ آگے ارشاد فرمایا اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم۔ کیا وہ قادر مطلق جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، کیا ان جیسی چھوٹی سی مخلوق وہ پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا وہ پیدا نہیں کر سکتا کہ اتنے بڑے تمہارے سامنے آسمان کے جو خوبصورت برج ہیں وہ تمہیں نظر آ رہے ہیں، پھیلی ہوئی زمین کے بہت بڑے بڑے جو کونے ہیں وہاں تک تمہاری نظر جا رہی ہے، اور کہاں کہاں تک ہم نے یہ زمین و آسمان کے بڑے بڑے جو انداز ہیں وہ تمہارے سامنے کھول دی۔ اتنی بڑی چیز وہ پیدا کر سکتا ہے تو تیرا تو قد ہی 6 فٹ ہے، تیرا تو قد ہی 5 فٹ ہے، اتنی چھوٹی شے کو ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ارے اتنا بڑا آسمان اور زمین جس نے بنا دیا، اللہ فرما رہا ہے تیرے جیسی چھوٹی مخلوق میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ اور آگے خوبصورت بات کی، بلا خود ہی اپنی ذات کے لیے کہا ہاں وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہی پیدا کرنے والا علم والا ہے۔ اپنی ذات کو خود کہا بلا، کسی اور سے نہیں کہلوایا، خود اپنی ذات کے لیے کہا ہاں میں ہی ہوں جو پیدا کرنے والا ہوں اور علم والا ہوں۔ جب انسان کو اپنی ذات کی خوب معرفت ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایسی بات کر سکتا ہے۔ جس کو علم ہو جائے نا کہ وہ خود کیا ہے، تو اللہ کو اپنی ذات کا خوب پتہ ہے، خوب جانتے ہیں آپ اپنے آپ۔ لہذا فرما رہے ہیں بلا میں ہی ہوں، ہاں میں ہی ہوں خلاق جو پیدا کرنے والا ہے اور علم والا ہے۔ اللہ اب آئیے وہ 2 آیات جن پہ میری آپ کی توجہ کی عرض ہے، بہت خاص آیتیں ہیں، اور ان 2 آیات پہ اللہ نے اب سورہ یاسین کو ختم کر دیا۔ یہاں تک ان تمام لوگوں کے لیے گفتگو کی ہے جو کسی وجہ سے بھی تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، یا اپنی ذات کو بڑا سمجھتے ہیں، یا ان کے اندر کوئی بھی ایسا اندازہ چاہے کفر میں ہے یا وہ ہمارے دین میں بھی ہیں، اگر وہ پھر بھی تکبر کے اندر ہیں تو اللہ ان چیزوں سے اس کو تکبر سے نکالنے کی جو گفتگو ہے وہ کر رہا ہے۔ اب یہ گفتگو ہو گئی، اب آخر میں جب بات ختم ہوئی ہے تو کیا انداز ہے دیکھیے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ کہا آؤ میں تمہیں اب بتاؤں کہ میں کیا کرتا ہوں، مل کے کہو سبحان اللہ۔ پا رہے ہو اللہ کی معرفت، پہچان ہو رہی، تھوڑی بہت ہو رہی ہے، ہلکی پھلکی ایویں تھوڑی سی ہو رہی ہے، بس یہی ہے، اسی کو پہچان کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر کیا بات، کہا آؤ میں تمہیں ایک تھوڑا سا اپنا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ میں کس طرح کام کرتا ہوں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، وہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، وہ کون بولیے، وہ ذرا لفظ بولو، وہ کہا، یہاں لفظ اللہ نہیں ہے، ذرا دھیان کرنا، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ انما امرہ، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول، تو وہ کہتا ہے، بولتا ہے۔ قول کسے کہتے ہیں بولیے، بولنے کو کہتے ہیں نا، عربی میں قول۔ تیرا قول کیسا ہے، یہ بندہ قول و فعل کا پکا ہے، تو کیا مطلب مراد ہوگی کہ یہ بولنے میں پکا ہے، قول و فعل ٹھیک ہے، اس کے بولنا اور کام کرنا اچھا ہے۔ تو فرما رہا ہے اللہ ان یقول،
کہ وہ یہ کہہ دیتا ہے، بول دیتا ہے، کیا؟ کن. ذرا سارے بولو، نہیں یہ لفظ بولو، کن. بس وہ یہ لفظ بولتا ہے. وہ کہتا ہے جب بھی اس کے ارادے میں جب کوئی چیز آتی ہے کہ یہ کام ہونا ہے تو وہ کن کہہ دیتا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ کام ہوتا ہے، شروع ہوتے ہو جاتا ہے. نہیں کہا، نہیں ایسے نہیں ہے. فَيَكُونُ، تو وہ مکمل ہو جاتا ہے، اسی وقت پورا ہو جاتا ہے. وہ پھر رکتا نہیں ہے، جو ہی کن کہا پورا ہو جاتا ہے. اللہ، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے، سمجھیے بات. ایک طرف ہے اللہ کی ذات اور ایک طرف ہے وہ کام جو اللہ چاہے. ایک ذات ہے، ایک کام ہے. تو اب اللہ نے جب ارادہ کر لیا تھا، جب ارادہ ہو چکا تھا کہ یہ کام ہونا ہے، جو بھی وہ کام ہے، یہ کام ہونا ہے، ارادہ میں آ چکا، اللہ کا ارادہ ہے کہ یہ کام ہونا ہے، تو درمیان میں کن کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ ضرورت کوئی نہیں ہے نا. ارادہ ہو گیا تو کام ہو جانا چاہیے، کیونکہ ارادہ خدا میں وہ چیز آ چکی ہے، اسی وقت ہو جاتی. لیکن اللہ فرما رہا نہیں، یہ میرا طریقہ نہیں ہے. میں بھی درمیان میں وسیلہ ڈالتا ہوں. اپنی ذات کا وسیلہ ڈالتا ہوں. میری ہی ذات کہتی ہے کون. سمجھ رہے ہو بات؟ دوبارہ سمجھاؤں. ایک طرف اللہ کا ارادہ ہے جو آپ کے اندر ہے جیسا بھی ہے، اور دوسری طرف وہ کام ہے. اب اس کام کو کرنے کے لیے درمیان میں ایک وسیلہ ڈالا گیا ہے اور وہ کن ہے. ہونا تو چاہیے تھا کہ بغیر کن کے ہو جاتا، لیکن اللہ کی عادت نہیں، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے اور آج تک نہیں ہے. اللہ اپنے ہر کام کو وسیلے کے ساتھ ہی کرتا ہے. وہ وسیلے کے ساتھ کرنا پسند کرتا ہے، وہ وسیلے بناتا ہے. اس نے ہمیں قرآن ڈائریکٹ نہیں دیا، سینہ مصطفیٰ سے دیا. وہاں بھی ڈائریکٹ نہیں اتارا، حضرت جبریل آئے. جبریل بھی ڈائریکٹ نہیں لیتے تھے، پہلے آ کے وہاں پہ جہاں پہ لوح محفوظ تھی وہاں سے قرآن اٹھاتے تھے. تو ڈائریکٹ کوئی شے نہیں دی. اللہ تو کہا یہ میرا جو کن کہنا ہے یہ میری عادت کریمہ ہے. اور وہ کن اللہ نے، یاد رکھو ایک بات ذہن نشین رہے، وہ کن اب وہ بار بار نہیں کہہ رہا. وہ کن ایک بار کہہ چکا ہے اور وہ سب کچھ ہو گیا ہے جو اس کے ارادے میں تھا. وہ ہر بار کن نہیں کہہ رہا، مطلب ہر بار بارش ہو رہی ہے تو کن، فلاں کو رزق دینا ہے تو کن، فلاں کو اولاد دینی ہے تو کن. نہیں، یہ نہیں، وہ کر چکا. ایک دفعہ کن ہو گیا ہوا اور اس کے بعد ساری کائنات اپنا کام کر رہی ہے. اور وہ کیا کر رہا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. مل کے کہو سبحان اللہ. یہ ابھی اترا ہے، یہ ابھی بتایا گیا ہے کہ اب میں کیا کر رہا ہوں. کہ ہم اپنے نبی پہ درود بھیج رہے اور میرے سارے فرشتے بھی درود بھیج رہے. کائنات وہ چل رہی ہے کن کے ساتھ. وہ ایک دفعہ کہہ دیا تھا، وہ ختم ہو. اب دوبارہ ہمیں حاجت ہی نہیں. وہ کیا خدا ہوا جو بار بار کن کہے، جو بار بار ایک ہی بات کو دہراتا رہا. بھائی جہاں جہاں بارش ہوگی پھر کن کہے گا، جہاں جہاں اولادیں ہوں گی پھر کن کہے. نہیں، یہ طریقہ نہیں. وہ قدرتوں والا ایسا ہے، اس کا ایک کن اتنی طاقتور ہستی کی ایسی وہ اعلیٰ طاقت ہے کہ وہ قیامت تک چل رہا ہے. قیامت بھی اسی سے ہوگی، جنت میں بھی اسی سے جائے. وہ ایک کن سے جائیں گے. اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کیونکہ آیات وہاں تک آ گئی ہیں کہ آپ کا ذہن اور شعور اب بلند ہو گیا ہے. اب آپ اسے سمجھیں گے. شروع میں جو بات کی ہے وہاں ہو لگایا ہے. وہ جس کام کا ارادہ کرتا ہے اللہ. یہ جو کن کی خوبی ہے یہ ہے تو اللہ ہی کی، اس میں کوئی شک نہیں. آیت کریمہ میں بھی اللہ ہی مراد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن چونکہ اللہ نے اس میں اپنا ذاتی نام استعمال نہیں کیا اور نہ ہی اپنا کوئی صفاتی نام ہے. ذرا آیت کو غور سے پڑھ لیں. اس کا حکم جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے
تو صرف اتنا ہی ہے کہ وہ فرماتا ہے اس کو ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. یہاں نہ کوئی رحمان، نہ رحیم، نہ علیم، نہ ہی اللہ کا لفظ کہیں پہ نہیں. تو اللہ نے کوئی یہاں پہ اپنا نام استعمال نہیں کیا، بس اشارہ دیا کہ یہ میری ذات ہے. ہم تسلیم کرتے ہیں. لیکن مفسرین، اللہ قیامت تک کے مفسرین کو اپنی ساری برکتیں عطا کرے. اللہ مفسرین کی قبروں پہ بھی اپنی رحمتوں کا نزول کرے. جو تفسیریں لکھنے والے ہیں، محبت سے قرآن کو سمجھانے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آزاد کر دیا اس آیت میں. اس آیت میں مراد اللہ ہی کی ذات ہے، لیکن اگر میں ذات مصطفیٰ مراد لوں تو مجھے روک بھی کوئی نہیں سکتا. کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کی جو صفتیں ہیں وہ جس شخصیت کے اندر اجاگر ہوئی ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی ساری صفات کا فیض آپ رکھتے تھے، تو جس طرح ساری صفات کا فیض آپ کے پاس ہے تو کل کا بھی فیض آپ ہی کے پاس. زندہ باد، زندہ باد. تو کن کا فیض بھی آپ ہی رکھتے ہیں. اب ذرا اپنا دھیان رکھنا کہ حضور علیہ السلام کس طرح یہ کر لیتے تھے. چاند کو اشارہ کیا تھا کس فیض سے؟ کن کے فیض سے. کہا ہو جا، وہ ہو گیا. ہاتھوں میں کنکر ہیں، انہیں کن کہا، وہ کلمہ پڑھنے لگے. سورج کو اشارہ کیا، کن کہا، وہ عصر کے مقام پہ پلٹ آیا. صحابہ کرام ایک جنگ میں ہیں اور وضو کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے. آقا علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ حضور سب نے نماز پڑھنی ہے، پانی کا انتظام نہیں، اور حالت بھی ایسی ہے، پیاس بھی شدید ہے، اور تیمم بھی کر لیں. لیکن اس وقت تیمم کا حکم نہیں اترا تھا، اس وقت تیمم کا حکم نہیں تھا. تو حضور کیا کریں، اب پانی بھی میسر نہیں، پیاس بھی ہے، نماز کا وقت ہو گیا. تو فرمایا کچھ پانی، کچھ تھوڑا سا پانی موجود ہو. فرمایا حضور ایک پیالہ ہے. کہا لاؤ. وہ لایا گیا. حضور نے اپنی 10 انگلیاں اس پیالے میں ڈالیں. صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا کہ 10 پانی کے چشمے حضور کی 10 انگلیوں سے ابل پڑے. وہ جہاں چاہیں کن کہیں، وہ جہاں چاہیں کن کا فیض استعمال کریں. تو یہ اصل میں صحابہ علیہ الکرام کی یہ تمام زندگیاں اور اس کے بعد اولیاء کرام کی تمام زندگیاں، ان کے اندر یہ جو معجزات آ رہے ہیں، یہ جو کرامات آ رہی ہیں، یہ اسی کلمہ کن کا فیض ہے. حضور کے پاس تھا، حضور نے وہ اپنے صحابہ کو دیا، صحابہ نے اولیاء کو دیا، اور اولیاء سے ساری امت کو ملا یہ کن کا فیض. اللہ. لہذا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جان کائنات اصل میں آپ ہی کن کا فیض رکھتے ہیں، اور آپ کے اندر وہ برکت ہے کہ آپ کا جو ارادہ ہوتا اللہ اسی طرح کر دیتا. جس طرح کا آپ ارادہ کر لیتے اللہ اپنے نبی کی بات کو موڑتا نہیں تھا. آپ تحویل قبلہ کو بھی دیکھ لیں، حضور نے صرف ارادہ کیا تھا، اللہ نے کعبے کو قبلہ بنا دیا. صرف ارادہ کیا اللہ. تو لہٰذا یہاں اللہ کی ذات کریمہ نے حضور علیہ السلام کو جو عزت و برکت دی ہے اس طرف اشارہ کیا. آخری آیت میں ارشاد فرمایا فَسُبْحَانَ الَّذِي، پس پاک ہے وہ ذات، بِيَدِهِ مَلَكُوتِ، جس کے ہاتھ میں بادشاہی، وہ ہر شے کا بادشاہ ہے. كُلَّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ہر شے کی بادشاہی اسی کے پاس ہے، اور وہ ہر چیز اسی کی طرف واپس پلٹ کے جانے والی ہے. تو یہاں اس سورت کو ختم کیا ہے. اور دیکھیے جب سورت کو ختم کیا ہے تو جب شروع کیا تھا تو شروع کیا تھا یاسین سے، یاسین سے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد والقرآن الحکیم کہا تھا. یعنی یاسین سے قرآن کا نزول شروع کیا، یعنی اوپر سے نیچے آئے، ساری کائنات گفتگو کرتی ہوئے، سارے معاملات کھولتے ہوئے، آخر میں کہا اب سارے میری طرف واپس آ جاؤ. مل کے کہو سبحان اللہ. پہلے اتارا ہے پھر واپس چڑھا دیا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم نے واپس. تم کچھ بھی ہو، کتنے ہی بڑے ہو، کتنا ہی درجہ مقام رکھتے ہو، نبی ہو، رسول ہو، نیک ہو، بد ہو،
تم صوفی ہو، کتب ہو، تم کسی بھی درجے پہ ہو، تم یہ یاد رکھنا کہ تم نے میرے پاس آ جانا ہے۔ یہ ساری باتیں تمہیں اس لیے بتائی ہیں تاکہ تمہیں یہ نہ بھول جائے کہ تم نے میرے پاس واپس آنا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ہر شے نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور اگر یہ سارا کچھ جو تم یہاں سے لے رہے ہو، یہاں سے جتنی برکت تم نے اٹھا لی ہے، برکت لے لی ہے، تو جب میرے پاس آؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر یہ سب کچھ تمہارے لیے نہ ہوا، محرومی ہو گئی، تم نہ سمجھ سکے میری باتیں، تو میرے پاس تو تم نے آنا ہی آنا ہے، اس وقت ناکام ہو جاؤ گے۔ تو واپسی تو لازم ہے، وہ تو ہر صورت ہے۔ تو اس ہر صورت کے اوپر تم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ جو خوبصورت آیات اور خوبصورت علم تمہیں دیا تھا، اب ہمارے پاس خالی نہ آ جانا۔ دیکھو جب کسی کو تم یہ جملہ کہتے ہو نا کہ بھائی تم نے میرے پاس واپس آنا ہے، تو کہتے ہو نا، بولو۔ عام دنیا میں بھی کسی کو بندہ بھیجتا ہے تو ساتھ اگر یہ کہہ دے کہ تم نے واپس آنا ہے میرے پاس، تو اصل میں آپ مراد کیا لے رہے ہوتے ہیں؟ خالی نہ آنا۔ آہا، یہی مراد لے رہے ہوتے ہیں نا، کہ اگر تم کہہ رہے ہو بھائی تم نے واپس آنا میرے پاس، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح خالی نہ آ جانا۔ اب ان تمام باتوں کے بعد تم خالی آئے، تو بتاؤ میرا اور میرے نبی کا قصور کیا ہے؟ ہم نے کیا حد نہیں کر دی؟ ہم نے کیا اپنے سارے اصول، رول اور جو نہیں بتائے ہوئے تھے آج تک وہ سارے کھول کے بیان نہیں کر دیے؟ یہ جو ایک آیت کریمہ ہے جس کے اوپر میں ابھی آپ سے باتیں کر رہا تھا، جس کی تھوڑی سی تشریح میں نے عرض کیا، میرے پاس وقت تھوڑا ہے، میں اس کی طرف جا نہیں پاؤں گا، اس کے معاملات آگے بہت بڑے ہیں، کھولنے سے وقت کی زیادتی ہے اور آپ کے معاملات ہیں آگے۔ تو اس ایک آیت کے لیے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، ایک مفسر یہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ بہت سارے نبی اللہ سے سوالات کرتے رہے تھے کہ مولا تیرا کام کرنے کا طریقہ کار کیسا ہے، ہمیں وہی سمجھا دے، ہم اپنی امت کو بتانا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ اگر تمہارے آگے کھول دیا تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، ہضم نہیں کر پاؤ گے۔ یہ میں اپنے قرآن میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ تو صرف قرآن میں اتارا گیا کہ میرا انداز ہے کن فیکون۔ تو اتنے بڑے بڑے اصول ہم نے تمہارے سامنے کھول دی، وہ راز تمہارے سامنے رکھ دیے، اور تم اسے جاتے ہوئے نالی میں گرا جاؤ، تم اسے جاتے ہوئے گلی میں گرا جاؤ، تمہارے جیب ہیروں سے بھر دی جائے، تمہاری جھولی سونے جواہرات سے ہیروں سے بھر دی جائے، اور تم جاتے ہوئے اس کو جو ہے وہ کسی گندے نالے میں پھینک جاؤ، تو قصور کس کا ہے؟ قصور کس کا ہے؟ اور ہم کیا کریں تمہارے لیے؟ اپنا دل کھول کے رکھ دیا، اپنی ساری راز کی باتیں کھول دی، تمہاری حقیقت تمہارے سامنے رکھ دی، کائنات کی حقیقتیں کھول دی، جانوروں کی باتیں کر دی، آسمان اور زمین کی باتیں کر دی، تمہارے آگے جو ہے اپنے نبیوں کے واقعات پیش کر دیے، شہادتیں تمہارے آگے کھول دی۔ بتاؤ اس سے آگے تمہارا خدا کہاں جائے؟ تمہارا خدا اور کس جگہ تک اترے تمہیں نیکی کی طرف لانے کے لیے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تو خدا کی قسم یہ سچ بات ہے جو قرآن نے کہی ہے، وہ سامنے آپ کے لکھی ہے کہ تم کیوں قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ تم افلا یتدبرون، تم کیوں غور نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دل پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ یہ سمجھیں جب انسان اپنی اخیر ہوتا ہے نا، اس وقت وہ تیری زبان تے تالے لگ گئے، وہ تیرے دماغ تے تالے لگے ہوئے ہیں، ایسے آخر میں جاتا ہے تو بولتا ہے۔ تو یہ فریاد ہے، یہ اللہ کا واویلا ہے، فریاد ہے، یہ وہ تالے لگ گئے ہیں، وہ صحیح کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ کس طرح پڑھ رہے ہو اسے؟ ہم نے کتنا عظیم کلام دیا، اس کے نقاط کے اندر کیا کیا رکھا تمہارے لیے، تم کیوں اس کو ویسے نہیں پڑھتے ہو؟ افلا یتدبرون۔ اللہ ایک اور جگہ اللہ نے وہ ایک ایسا انداز ہے، میں جب اسے کبھی یاد کرتا ہوں تو دل جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ دل جیسے سلامت ہی نہیں رہے گا، اتنی درد کی کیفیت اللہ نے اس میں اتاری۔ اللہ اس میں اللہ یوں فرماتا ہے فَحَلْ مِن مُدَّكِرْ، کوئی ہے جو اسے سمجھے؟ ایک جیسے آواز، کوئی ہے؟ اب جنگل میں جاتے ہیں، کوئی دور تک نظر نہیں آتا تو آپ کہتے ہیں کوئی ہے، تو اللہ کہتا ہے فَحَلْ، کوئی ہے مِن مُدَّكِرْ، جو اسے سمجھے۔
اس کے اوپر غور کرے، اس کو کھولے، اس کے اندر جھانکے، اس کے اندر دیکھے. کوئی ہے مولا، کوئی ہے. تو کہہ رہا ہے مولا جس کے اپنے بندے ہیں، جو خود اپنے بندوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے. کہا نہیں یہ زبردستی نہیں کروں گا، زبردستی ان کے اندر قرآن کی محبت ڈالوں، یہ میرا اصول ہی نہیں ہے. تو خود آ، محبت سے آ، پیار سے آ. ہے کوئی ہے محبت سے میرے قرآن کو کھولے؟ ہم چاہیں تو ساری کائنات کو قرآن کے اندر لے آئیں اور کوئی بھی قرآن سے نظریں نہ ہٹا سکے، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے. یہ ہماری ترتیب نہیں ہے، یہ ہمارا انداز عمل نہیں ہے. ہم ایسا کریں گے تو پھر تم مجبور ہو کے آؤ گے. مجبوری سے تو کوئی عمل نہ ہوا، محبت سے عمل ہوتا ہے، مجبوری سے تھوڑی ہوتا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. اسی لیے اس کورس کا نام قرآن آسان رکھا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے بڑا آسان کر دیا اسے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے جو اسے سمجھے؟ تو اب آج معراج کی رات وعدہ کرتے ہو کہ کبھی قرآن سے دور نہیں رہو گے انشاءاللہ. معراج کی رات ہے، آج کی رات کی دعا بہت بڑی ہے، اور آج کی دعا کا ارادہ بہت بڑا ہے. اللہ آپ سب کو قرآن کے اس نور کو اب کبھی جانے نہ دے، اور سورہ یاسین کا حق ادا ہو جائے. سورہ یاسین کی اصل برکت نصیب ہو اور اس کی گہرائیاں نصیب ہوں. جب بھی اسے پڑھیں گے آپ کو ایک نئی جہت نہ دکھائی دے تو میرا گریبان حاضر ہے، حضرت نے جھوٹ بولا تھا. ہر دفعہ نئی جہت نکلے گی، نئی تفسیر آ جائے گی، نیا انداز سامنے آ جائے گا. یہ قرآن ہے. جس طرح اللہ کی ذات ہر لمحے تازہ ہو جاتی ہے، قرآن بھی ہر لمحے تازہ ہو جاتا ہے. قرآن سورہ یاسین میں اتنا خوبصورت ہے. سورہ رحمان میں جب اللہ اپنی ذات کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس میں اللہ فرماتا ہے کہ میں وہ ہوں جو ہر لمحے نیا ہو کے ابھرتا ہوں. میری ذات نئی ہو کے ابھرتی ہے، ہر لمحے نئی ہو جاتی ہے. تم مفسرین اسی کے نیچے لکھتے ہیں کلام خدا کی بھی یہی خوبی ہے، ہر لمحے نیا ہوتا ہے، ہر لمحے تم ایک نئی انداز سے گفتگو کرتا ہے. یہ کبھی تمہیں بور نہیں ہونے دے گا، کبھی بوریت کا شکار نہیں ہوگے. لوگ قیامت تک، آقا اسلام کی حدیث پہ میں سورہ یاسین کو ختم کرتا ہوں، حضور اسلام نے ارشاد فرمایا لوگ قیامت تک قرآن پڑھیں گے، قیامت تک قرآن پڑھیں گے، لیکن اس سے کبھی سیر نہیں ہوں گے، کبھی نہیں لچیں گے. جب بھی قرآن پڑھیں گے قرآن ایک نئی غذا دے دے گا ان کو، یہ کبھی سیر نہیں ہوں گے. اللہ ہمیں ایسا ہی رکھے، اللہ ہمیں ایسا ہی رکھے، اور اللہ ہماری یہ خدمت قبول کرے. جن ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں ہم نے یاسین کی تشریح کی، مولا اسے قبول فرما. مولا یہ الفاظ تھے، انسانی الفاظ ہیں. ان پورے الفاظ سے یاسین سے لے کر ترجعون تک جو ہم نے تشریح کی ہے، الہ العالمین تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اپنی امی جان، اپنی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ جلیلہ سے آقا دو جہاں، مدینہ کے تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ مقدسہ میں اپنی اماں جان کے وسیلہ سے پیش کیا جاتا ہے. یہ ساری سورہ یاسین کو جو حضور آپ کو بڑی پسند تھی اور آپ نے بڑے شوق سے، بڑی محبت سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو. حضور اللہ آپ کی یہ دعا قبول کر لے، قبول ہو چکی ہے. حضور اللہ اس دعا کو ظاہر فرما دے. حضور ایسا ہو جائے آپ کے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو، آپ کے ہر امتی کا دل سورہ یاسین کی برکت لیے ہوئے ہو. اور جب آپ کے سامنے آپ کی امت قیامت کے دن پہنچے اور جب آپ ان کے دلوں میں جھانکیں تو آپ کو ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین چمکتی نظر آئے. حضور ایسا ہو جائے. ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے آپ کی اسی دعا کو پورا کرنے کے لیے کہ آپ نے دعا مانگی تھی کہ میرے امتی کے دلوں میں سورہ یاسین ہو. ہم آپ کی اس دعا کے لیے یہ کوشش کر رہے تھے. حضور قبول کر لیجئے، آقا قبول کیجئے. ایک ایک لفظ کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اگر اچھے تھے تو آپ کی طرف سے تھے، اور اگر اچھے نہیں تھے تو ہم
गुनाहगारों की तरफ से थे। जो अच्छे थे उन्हें कबूल कर लीजिए, और जो अच्छे लफ्ज़ नहीं थे उन्हें माफ़ कर दीजिए। जो शायान शान नहीं थे, जो इसके लायक नहीं थे, जो हमने कोशिश की लेकिन उस तरह बोल नहीं पाए, हुजूर उन्हें माफ़ कर दीजिए, उन्हें माफ़ कर दीजिए। और जो आपको अच्छे लगे, जिन पे आपका दिल खुश हुआ, फरिश्ते खुश हुए, जिन पे आपका रब खुश हुआ, उन लफ्ज़ों को आका कबूल फरमा लीजिए। ए मदीने वाले कबूल कर ले, ए मदीने वाले कबूल कर। गुंबद खजरा के नीचे जहाँ करोड़ों अरबों खरबों आज मेराज शरीफ की रात है, आपको तोहफे पेश हो रहे हैं। गुंबद खजरा के नीचे आपको जो आपकी उम्मती आज तोहफे भेज रहे हैं, हुजूर हमारा भी यासीन का तोहफा कबूल फरमा। इससे अच्छा तोहफा हम पेश नहीं कर सकते थे, इससे अच्छी हमारे पास कोई ऐसी शय ना थी जो आपको पेश करते। हुजूर गुंबद खजरा के साए के नीचे हमारी भी ये अर्ज़ है, हुजूर इन तमाम मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी बच्चियों की तरफ से सूरह यासीन को कबूल किया जाए। हुजूर कबूल फरमा लें, इसका नूर आम कीजिए, इसका नूर आम कीजिए, इसके अंदर ख़ुद ही आप तासीर डाल दीजिए। तासीर आपकी तरफ से है, हुजूर आप ख़ुद तासीर डालिए, और ये करम और फजल अब कायनात में फैले। यहाँ जितने आए हैं सब नायाब तरीन आज बन के यहाँ से निकलें, आज नायाब हो जाएं, आज ये कीमती हो जाएं। जब घरों की तरफ जाएं तो बख्शे हुए जाएं, जब घरों की तरफ जा रहे हों तो इनकी रूहें पाक हो चुकी हों, हर गंदगी उतर चुकी हो, हर नहुसत उतर चुकी हो, हर परेशानी दूर हो चुकी हो, हर बुराई दूर हो चुकी हो, हर परेशानी दूर हो चुकी हो। हुजूर आज हमें बख्शे हुए में शामिल कर लीजिए। क़यामत के दिन हमें इसके एक एक लफ्ज़ का अजर अल्लाह से लेके दीजिएगा, एक एक ज़ेर और ज़बर का भी हमें अल्लाह से अजर लेके दीजिएगा। हुजूर करम हो जाए, फजल हो जाए। यहाँ बहुत सारे बैठे हैं जो दिली मुरादें पूरी करने के लिए सोच में बैठे हैं कि आज मेराज की रात है तो अल्लाह से क्या मांगना है। हुजूर आज सबसे पहली दुआ हम सब की तरफ से ये है, हमें हमेशा अपने कुरान से जोड़े रखिएगा, हमें कुरान से कभी दूर ना कीजिएगा, हमें कुरान के साथ समझने के लिए जोड़ दिया जाए, इन सब से कुरान की खिदमत ली जाए, ये सारे कुरान के खिदमतगार बन जाएं। आज मौला तेरे नबी की मेराज का खूबसूरत मौजज़ा ज़ाहिर हुआ था, मौला इनसे भी मौजज़े ज़ाहिर हो जाएं, इनके हाथों से मौजज़े ज़ाहिर हों, इनके घरों से, इनकी बच्चों से, इनकी औलादों से मौला मौजज़े ज़ाहिर कर दे। अपनी रहमत करते हुए यहाँ से कोई भी खाली हाथ ना जाए, किसी की झोली खाली ना जाए, सब आज झोलियाँ भर 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 और बहुत ज़्यादा भर भर के जाएं। मौला कोई कमी ना रह जाए, किसी शय की कमी ना छोड़। इज़्ज़त कम है तो इज़्ज़त दे दे, दौलत कम है तो दौलत दे दे, सेहत कम है तो सेहत दे दे, शोहरत कम है तो शोहरत दे दे, शऊर कम है तो शऊर दे दे। मौला जहाँ कमी है उसे आज पूरा कर दे, आज सारी कमियाँ पूरा कर। मौला औलाद वालों को औलाद की अच्छाइयाँ दे दे, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद दे दे। इलाहुल आलमीन जो परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर कर, जो रिश्ते ढूंढ रहे हैं उन्हें अच्छे रिश्ते दे दे, जो मौला अपने घरों के सिलसिलों में, अपने मामलात में परेशानी का शिकार है उनके लिए आसानियाँ पैदा कर। मौला हम सब तुझसे मिलकर एक दुआ करना चाहते हैं, खुले कुरान में तेरी दुआ हो रही है, मौला हम सबको मदीने बुला ले। मौला बहुत सारे इसमें बैठे हैं जो नहीं गए हुए, और वो उनके दिल तड़पते हैं, उनके दिल रोते हैं, कोई वसीला नहीं, शौक भी बाज़ को नहीं है। जिनको शौक है उनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास पैसे हैं उन्हें शौक नहीं है। मौला जिन्हें शौक नहीं उन्हें मदीने का शौक दे दे, और जिनके पास जाने के लिए माल नहीं उन्हें माल दे दे। मौला पहुंचा दे मदीने, एक बार फिर अपने नबी का प्यार दिखा दे। या रसूल अल्लाह, कभी ख्वाब में तेरी दीद हो, तेरी दीद हो मेरी ईद हो, हुजूर मदीने बुला लीजिए, मदीने बुला लीजिए। हमारा ईमान है कि इतनी मेहनत करने के बाद कोई दुआ की जाए तो उसे कभी रद्द नहीं किया जाता। 2 हफ्ते से मेहनत हो रही है, 2 हफ्ते से बेचारे कहाँ कहाँ से चल चल के आते हैं और तेरे कुरान को पढ़ के चले जाते हैं। रोटी का एक लुकमा नहीं, पानी का एक कतरा नहीं, मौला कोई नान का टुकड़ा नहीं, सिर्फ तेरे कुरान के लिए उठते हैं, पढ़ते हैं और चले जाते हैं। मौला अगर इनको तूने ना दिया तो क्या कहेगी दुनिया, तेरी गली के मंगते फिरते हैं मारे मारे। मौला अगर आज इनकी झोली बोर ना हुई तो मौला कौन यासीन पढ़ेगा, कौन कुरान की आगे बोली सुनेगा, कौन कुरान के नगमे गाएगा। इनकी झोलियां भर दे मौला, मदीने बुला ले।
بار بار بلا لے مولا، جو نہیں جا سکا اسے ضرور بلا لے، جو گئے ہوئے ہیں پھر بلا لے مولا، ہمیں مدینے کی موت دے دے، ہمیں مدینے کی ٹھنڈی ہوا کا ایک دفعہ پھر جھونکا دے دے، ہمیں حضور اپنے گنبد خضرا کو دیکھنے کی توفیق دے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میری عاجزی کی لاج رکھ، ہم گناہ گاروں پہ اپنی رحمتوں کا تاج رکھ۔ یا رسول اللہ، گو لاکھ برے ہیں لیکن کہلاتے تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے کہ سائے میں تمہارے ہیں۔ حضور ہم نے نہیں پڑھی، یہ آپ ہی نے پڑھی، یہ آپ نے پڑھوا لی حضور، یہ آپ کے صحابہ نے پڑھا لی، یہ انہوں نے پڑھا لی، یہ میرے مرشد نے پڑھوا لی، یہ میرے شیخ نے پڑھا لی۔ حضور ہم کیسے پڑھ سکتے تھے؟ ہم تو گلی کے گندے نالی کے کیڑے ہیں، ہم تو بہت ہی برے ہیں، ہم تو منحوس ہیں، ہم تو بدبخت ہیں، دن رات گناہ کرنے والے، جن کا رواں رواں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، جن کے جسم کا کوئی حصہ نہیں جس سے گناہ نہ کیے ہوں۔ حضور کون سی ایسی گھڑی ہے، کون سا دن ہے، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، کوئی دن اٹھائے سارے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ حضور کوئی وقت نہیں جو گناہ سے نہیں دور تھے، ہم کیسے پڑھ سکتے تھے؟ یہ آپ نے رحمت کر دی۔ حضور ہم گندوں کو آج قبول کر لیجئے، حضور ہم گندوں کو آج قبول کر لیجئے، یہ سارے قبول ہو جائیں، آج یہ سارے بخشے جائیں، آج مولا بخشے ہوئے میں ہمارا نام لکھ دے، ہمارے گناہ بخش دے، ہم سے جتنے بھی گندے کام ہوئے آج معاف کر دے، ہم سے جو بھی نافرمانیاں ہوئی معاف کر دے، ماں باپ کی ہوئی معاف کر دے، بہن بھائیوں کی ہوئی معاف کر دے، بے نمازی ہو گئے معاف کر دے مولا، جہاں جہاں جھوٹ بولا معاف کر دے، جہاں جہاں بددیانتی کی معاف کر دے، جہاں جہاں سے لوگوں کو دھوکے اور فراڈ کیے مولا آج معاف کر دے۔ معراج کی رات ہے مولا، تیرا نبی تو پہلے ہی بلند ہے، تیرا نبی تو پہلے ہی اونچا ہے، تیرا نبی تو پہلے ہی بڑا ہی اونچا ہے مولا، ہمیں بھی اونچا کر دے، ہمیں بھی بلند کر دے، ہمیں بھی بڑا کر دے مولا، وہ تو پہلے ہی تیرے پاس ہے، ہمیں بھی اپنے پاس کر لے، وہ تو پہلے ہی بخشا ہوا ہے، ہمیں بھی آج بخش دے، وہ تو پہلے ہی تیرا ہے، ہمیں بھی اپنا بنا لے مولا۔ اس نبی کی شانوں کا کیا بیان کریں، اس نبی کی شانوں کو کیسے کھولیں، ہم تو اس قابل نہیں، وہ تو پہلے ہی بڑا ہے مولا، تو ہمیں معاف کر دے، تو اس گندے قطرے کو معاف کر دے۔ تو نے قرآن میں کہا ہم گندا قطرہ ہے مولا، ہم گندے ہیں، ہم مانتے ہیں ہم گندے ہیں مولا، آج معاف کر دے، اس پھر گندے قطرے کو تو بخش دے، تو اس گندے قطرے کو معاف کر دے مولا، تو معاف کر دے۔ الہ العالمین تیری بارگاہ میں اتنے گندے قطرے فریاد کر رہے ہیں مولا، معاف کر دے، تیرا اور ہمارا کوئی مقابلہ نہیں، تو بڑا ہم چھوٹے، تو ہمیشہ سے، ہماری کہانی کچھ سالوں میں ختم ہونے والی، تو ہمیشہ رہنے والا، ہم کل پرسوں ختم ہونے والا، تو پاک سے پاک، ہم گندے سے گندے، تو آج بھی ہے کل بھی تھا ہمیشہ رہے گا، ہم کل نہیں ہوں گے مولا، تیرا میرا کوئی مقابلہ نہیں، تیرا ہمارا کوئی مقابلہ نہیں۔ جب مقابلہ ہے ہی نہیں تو مولا پھر پوچھنا کیسا، پھر حساب کیسا، کس چیز کا حساب لے گا مولا، جب کچھ ہے ہی نہیں ہمارا، نہ کل تھا نہ آج ہے، تو مولا کس شے کا تو ہم سے پوچھے گا مولا، بغیر حساب کے جانے دے، بغیر حساب کے بخش دے۔ حضور حوض کوثر پہ جام عطا کیجئے گا، حضور اپنی شفاعت سے بہرہ مند کیجئے گا۔ آج معراج کی رات ہے، حضور کرم کیجئے، اپنی امت پہ رحم کیجئے، آپ کی امت ذلیل ہو رہی ہے، آپ کی امت اس وقت زمین کی تہوں میں جا چکی ہے، حضور اسے بھی معراج کرا دیجئے، آپ نے تو کر لی تھی، حضور میرے امت کو بھی معراج کروا دی، حضور کرم کر دیجئے مولا۔ 1,00,000 درود پاک پیش کیا گیا، تیرے نبی کو قبول کر لے مولا، تیری بارگاہ میں یہ سارے حسرات، یہ آنسو بہتے ہوئے، میری بیٹیاں رو رہی ہیں، اور جب بیٹی روتی ہے تو کعبہ بھی روتا ہے، کعبے کے دیوار روتے ہیں، کعبے کے دروازہ روتا ہے، کعبے کا چھت بھی رو پڑتا ہے، اور رحمت کا پرنالہ روتا ہے اگر بیٹی رو پڑے، جنت کے فرشتے بھی رو پڑتے ہیں۔ بیٹی کا رونا مولا تیرے فرشتوں کو برداشت نہیں ہوتا، کرامن کاتبین بھی رو پڑتے ہیں مولا، جب اتنے لوگ رو رہے ہوں اور بیٹیاں بھی رو رہی ہوں اور ان کے گالوں پہ تیری محبت والے آنسو بہہ رہے ہوں، تو مولا پھر کمی کوئی نہیں رہ جاتی، اس سے آگے کچھ نہیں کہا جا سکتا مولا۔ آج ہم سب کے لیے اپنے اعلیٰ بندوں کی عادتیں لکھ دے، ہم سے کبھی کوئی ناراض نہ ہو، ہم سے کبھی کوئی دکھی نہ ہو، ہمیشہ ہم سے لوگ خوش رہیں
میرا شیخ مجھ سے خوش رہے، میرا مرشد راضی رہے۔ یا رسول اللہ میرے مرشد کو اپنی تمام برکتیں دیجیے، حضور اپنے اعلیٰ بندوں میں انہیں شامل کر لیجیے، حضور انہیں وہ برکت دیجیے جو آپ اپنے خاص الخاص پسندیدہ ترین لوگوں کو دیتے ہیں، حضور میرے مرشد کو وہی برکتیں دے دیجیے۔ حضور یہ ان کی وجہ سے ہے، یہ انہوں نے سکھایا تھا، یہ قرآن کی لذت انہوں نے دی تھی، یہ کلمہ انہوں نے پڑھایا تھا، یہ درس انہوں نے دیے تھے۔ حضور میرے مرشد کی خیر ہو جائے، آقا میرے مرشد پہ کرم کر دیجیے، حضور اور کرم کیجیے اور فضل کیجیے۔ ان تمام کے لیے دعا ہے جو یہاں آتے ہیں، جو بیٹھتے ہیں، بڑی محبت سے آ کے جاتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور مولا آج یہ دعا ہوئی، یہ معراج شریف کی دعا، اسے قبول و منظور فرما۔ ہم سب کے پیچھے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ہمارے والدین جو پیچھے گھروں میں، مولا ان تک بھی آج کی دعا کی برکت کو پہنچایا جائے، آج کی رحمت کو ان تک بھی پہنچا دیا جائے۔ الہ العالمین اس پورے مجمع کی اب قیامت تک کے لیے اس دعا کو محفوظ کر لیا جائے۔ مولا کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، موت تک کیا ہوگا، یہ ہم نہیں جانتے، لیکن اس وقت کی دعا کو محفوظ کر لینا، اس وقت کے لمحات کو محفوظ کر لینا۔ مولا ہم نہیں جانتے کل کو ہم کیا کرنے والے ہیں، لیکن اس وقت کی دعا کے لیے ہم تو عرض کرتے ہیں اس کا نور کبھی ضائع نہ جانے دیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ مولا ہمارے فوت شدگان کو معاف کر دے، میرے والدین کریمین جنت میں اعلیٰ مقام پہ پہنچ جائیں، میرے مرشد کے والدین کریمین جنت میں اعلیٰ مقام پہ پہنچ۔ ہمارے تمام ساتھی جو یہاں عظیم خدمت سر انجام دیتے ہیں، ریکارڈنگ سے لے کر باہر بیچارے گلیوں میں کھڑے ہو کے حفاظت کرتے ہیں، مولا ان سب کو سلامتیاں عطا فرما۔ یہ تمام میری بچیاں جو دن رات دین کا کام کر رہی ہیں، محنت کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں، پوری دنیا میں جتنے دین کے قافلے چل رہے ہیں سب کو مولا برکتیں عطا فرما، سب کو رحمتیں عطا فرما۔ استغفر اللہ ما کرہ اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لنگر